بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان اور عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج ہماری کلاس نمبر ہے 34، کلاس نمبر 34، اور مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے۔ آج سورۃ الشعراء کی ہم تکمیل کریں گے۔ سورۃ الشعراء کی آخری آیات ہیں، آیات 204 تا 227، ان کا ہم مطالعہ کریں گے، اور جیسے ہی سورت کی تکمیل ہوتی ہے تو علم و عمل کی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو آج سورۃ الشعراء کے مطالعے کے آخر میں بھی رکھیں گے۔ جو کتاب شائع شدہ ہے اس کے صفحات 105، 106 اور 108۔ تو مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ، سورۃ الشعراء کی آخری آیات، اور کلاس نمبر ہماری ہے 34۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، کاہن کون ہوتے ہیں؟ ایک شاعر ہوتا ہے، کاہن ہوتا ہے، تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ نمبر 2، سورۃ الشعراء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے حوالے سے کیا ہدایت فرمائی گئی ہے، اور یہ ہدایت ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ایک معاملہ کریں۔ وہ معاملہ کیا ہے وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 3، شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ ایک ہے نا فرشتوں کا نزول، ایک ہے شیاطین کا اترنا، اللہ اکبر، کن لوگوں پر شیاطین آتے ہیں اس کا کلام آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کی بات تفصیل کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4، سورۃ الشعراء میں شاعروں کی کیا عمومی کمزوریاں اور اچھے شاعروں کی کیا شان بیان فرمائی گئی ہے؟ سورت کا نام الشعراء ہے تو آخر میں شاعروں کا تذکرہ بھی آئے گا، کمزوریاں بھی کیا ہیں ان شاعروں کی، اور اچھے شعراء کی صفات کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ الشعراء کی آیات کے ترجمے کی طرف۔ سب سے پہلے اس وقت آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر سورۃ الشعراء آیات 204 تا 212 ہیں، آئیے ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افبعذابنا یستعجلون، تو کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ افرأیت، تو بھلا آپ دیکھیے، ان متعناہم سنین، اگر ہم انہیں کئی سال فائدہ دیں، ثم جاءہم، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے، ما کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، ما اغنا عنہم، تو وہ سامان زندگی ان کے کسی کام نہ آئے گا، ما کانوا یمتعون، جو انہیں دیا گیا تھا، وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے کسی ایسی بستی کے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، الا لہا منذرون، جسے ڈرانے والے نہ آئے ہوں، ذکرہ، انہیں نصیحت کرنے کے لیے، وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں، وما تنزلت بہ الشیاطین، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوتے، وما ینبغی لہم، اور نہ وہ اس قابل ہیں، وما یستطیعون، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، انہم عن السمع لمعزولون، یقیناً وہ تو سننے کی جگہ سے بھی دور کر دیے گئے ہیں۔ اگلی آیات سورۃ الشعراء آیات 213 تا 219۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہ کرو، فتکون من المعذبین، ورنہ تم بھی عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، وغفض جناحک، اور اپنا رحمت کا بازو جھکائیے، لمن اتبعک من المؤمنین، ان کے لیے جو ایمان والوں میں سے آپ کی پیروی کریں، فإن عصوک، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فقل، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، انی بریء مما تعملون، کہ بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، وتوکل علی العزیز الرحیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھروسہ کیجئے اس پر جو بہت غالب، نہایت رحم فرمانے والا ہے، الذی یراک حین تقوم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست کو بھی دیکھتا ہے۔ اگلی آیات سورۃ الشعراء کی آیات 220 اور 227، اور یہ آخری آیات بھی ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ هل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی ما تنزل الشیاطین،
کہ شیطان کس پر اترتے ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں. یلقون السمع، وہ سنی سنائی باتیں کانوں میں ڈالتے ہیں. وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کہ بے شک وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں، مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو کرتے نہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان شاعروں کے جو ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے. وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ عنقریب جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا. أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ وہ کون سی پلٹنے کی جگہ واپس جائیں گے. یہ الحمدللہ سورۃ الشعراء کی آخری آیات جن کا آج ہم مطالعہ کریں ان کا ترجمہ ہوا. اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سورۃ الشعراء آیت نمبر 204. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں. منکرین قرآن کی نادانی، جو لوگ قرآن پاک کی دعوت کو، نبی اکرم علیہ السلام کی دعوت کو رد کر رہے تھے، ان کا ذکر ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، یعنی قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا کر ان کا مطالبہ تھا کہ ہم پر عذاب لے آئیں معاذ اللہ. جیسے کہ سورہ عنکبوت آیات 53 اور 54 میں فرمایا گیا. اور وہ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر ضرور اچانک آئے گا، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے. وہ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے. یہ ہے ان کے عذاب کی جلدی بچانے کا معاملہ. اس پر اللہ کی طرف سے تفسیرہ کہ عذاب تو آیا چاہتا ہے، اور ایسا آئے گا کہ ان کو اچانک پتہ بھی، یعنی اچانک آئے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور بڑا عذاب کہاں ہے؟ جہنم میں. اگلی آیت سورۃ الشعراء آیت نمبر 205. أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، تو بھلا آپ دیکھیے اگر ہم انہیں کئی سال فائدہ دیں. منکرین قرآن کو مہلت. آیت میں منکرین قرآن کو مہلت عیش دیے جانے کا ذکر ہے، تھوڑی سی زندگی اس کی مہلت ہے. اب اس آیت کے حوالے سے تشریح کے ذیل میں ایک عملی پہلو. اس آیت میں اشارہ ہے کہ دنیا میں کسی کو عمر دراز ملنا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. عمر دراز، طویل عمر، زیادہ عمر ملنا، یہ بھی ایک نعمت ہے. لیکن جو لوگ نعمت کی ناشکری کریں، ایمان نہ لائیں، ان کو عمر دراز کی عافیت و مہلت کچھ کام نہ آئے گی. عمر تو بہت مل گئی، لیکن نہ ایمان لائے، نہ نیک عمل کی کوشش کریں تو اتنی عمر ملنا کوئی فائدہ ان کو نہیں دے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر روز صبح کو اپنی داڑھی پکڑ کر اپنے نفس کو خطاب کر کے یہ آیت پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد ان پر گریہ طاری ہو جاتا. گریہ کسے کہتے ہیں؟ رونا آ جانا. یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی کیفیات. قرآن پاک کو پڑھ کر وہ روتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمیں بھی عطا فرمائے. اگلی آیت ہے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 206. ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. منکرین قرآن کے لیے برے انجام کی وعید. وعید ڈراوے کو کہتے ہیں. یہ لفظ ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں. آیت میں فرمایا گیا کہ اگر کئی برس کے آرام و عیش کے بعد ان پر عذاب آ جائے تو پھر ان کا برا انجام ہونے والا ہے. یہ ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی جا رہی ہے. عملی پہلو. غافل اور بدبخت لوگوں کی تنبیہ اور نصیحت کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ سوچو اور غور تو کرو کہ جب برسوں کی مہلت اور عیش و عشرت کے بعد وہ عذاب آ جائے گا جس سے ڈرایا جا رہا ہے، تو اس وقت یہ مال و متاع اور دنیاوی جاہ و اقتدار کس کام آئے گا جس پر آج لوگ مست و مگن ہیں. دنیا کی دولت، اقتدار، محلات، اس میں جو مست ہیں اور آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں، تو جب مہلت عمر ختم ہو جائے گی، زندگی ختم، تو یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں. ساتھ جانے والی شے ہے بندے کا ایمان اور بندے کا عمل. اگر وہ لے کے جا رہے تو کامیاب، نہیں تو ناکام ہو جائے گا. اگلی آیت سورۃ الشعراء آیت نمبر 207. ما اغنا عنہم ما كانوا یمتعون، تو وہ سامان زندگی ان کی کسی کام نہ آئے گا جو انہیں دیا گیا تھا. منکرین قرآن کا برا انجام. نہ تو ان کے وہ کام آئے گا جو کچھ انہوں نے فائدہ اٹھایا،
اور نہ وہ جو کچھ انہوں نے سامان حیات میں استعمال کیا۔ حیات زندگی کو کہتے ہیں، تو خوب کمایا، خوب زندگی گزاری، خوب مال خرچ کیا، خوب جائیداد بنائی، اگر ایمان نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، تو یہ سب کچھ کل کام آنے والا نہ ہوگا۔ آیت نمبر 208، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نے کسی ایسی بستی کے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا جسے ڈرانے والے نہ آئے ہوں۔ بہت اہم بات قوموں کی تاریخ کے حوالے سے، نافرمان قوموں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت یعنی طریقہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے پاس ڈرانے والے انبیاء کرام علیہم السلام نہ آ جائیں، مگر جب اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے گمراہی پر ڈٹے رہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آ کر ہی رہتا ہے۔ علمی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق ہر قوم کے پاس اپنا رسول بھیجا جنہوں نے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور ایمان باللہ کی دعوت دی، لیکن جب ان کے ایمان کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں فرمائے گا۔ قوموں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا، کتابیں نازل کی گئیں، تعلیم واضح کی گئی، پھر بھی جب جانتے بوجھتے ضد کرتے ہوئے لوگوں نے حق کا انکار کیا تو پھر ایسی نافرمان قومیں مٹائی گئیں، اور نافرمان قوموں کا ذکر ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ آیت نمبر 209، ذکر وما کننا ظالمین، انہیں نصیحت کرنے کے لیے اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ یہ پچھلی آیت کے ساتھ ہی تسلسل میں بات آ رہی ہے۔ ڈرانے والے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجے جانے کی حکمت، تاکہ قوم کو یاد دہانی اور خبردار کیا جا سکے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مان کر دنیا اور آخرت میں کامیابی، یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کر کے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ یہ بات واضح کر دی گئی ہے قوموں پر۔ عملی پہلو، اگر کوئی شخص اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دے تو وہ جل کر رہے گا۔ وہ اپنی اس حرکت کے بعد اپنی ہلاکت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح جو لوگ اپنے آپ کو اس راہ پر ڈال دیتے ہیں جہاں آتش فشانی لاوا ابلتا ہو تو وہ ضرور ہلاک ہو کر رہیں گے۔ آتش فشاں وہ لاوا نکلتا ہے نا پہاڑوں میں سے، اگر کوئی اپنے آپ کو اسی کی طرف چلا دے تو تباہ تو ہو کر رہے گا، اور وہ اپنی اس ہلاکت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر نہیں ڈال سکتے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسولوں علیہم السلام کے ذریعے ان کو اس گمراہی کے راستے کے پرخطر ہونے سے آگاہ کر دیا تھا۔ خود اپنے آپ کو آگ لگا لے تو اپنا قصور ہے نا اس کا، اسی طرح خود جو گمراہی کے لیے چل پڑے اور طے کر لے کہ اسے گمراہی پر ہی چلنا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو رسولوں کو بھیجا، ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا، اب جو خود ضد کر کے قبول نہیں کرتا ہدایت کی راہ کو، وہ اپنا نقصان خود ہی کر رہا ہے۔ آیت نمبر 210، وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے۔ مشرکین کا اعتراض اور اس کا جواب، مشرکین الزام لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، معاذ اللہ، تو اس آیت میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کاہن سے کیا مراد، آئیے سمجھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قبضے میں موکل شرارتی جن ہوتے ہیں، جن سے وہ عالم بالا سے چند خبریں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو مستقبل کا حال بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ شرارتی جن ہوتے، وہ جنات سے کچھ خبریں لے کر آگے لوگوں کو مستقبل کا حال بتانے کی کوشش کرتے، حالانکہ مستقبل کی بات اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، تو ایسے لوگوں کو کاہن کہا جاتا۔ تو معاذ اللہ مشرکین مکہ کہتے ہیں آپ تو کاہن ہیں، آپ کے پاس تو جنات آ کر بتاتے اور آپ یہ خبریں آ کے بتاتے، معاذ اللہ، یہ ان کا الزام تھا۔ قرآن حکیم کے بارے میں ایک حقیقت کا بیان، اس قرآن حکیم کو شیطان لے کر نہیں اترتے، یعنی قرآن حکیم کو نجومیوں کی کتاب یعنی علم نجوم نہیں ہے جس کے ذریعے وہ جھوٹی پیشن گوئیاں کریں اور فال گوئی اور غیب کی باتیں بتائیں، بلکہ یہ قرآن حکیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا ہے۔ یہ کوئی نجومیوں کی کتاب نہیں ہے کہ جناب جو ہاتھ دے کر کچھ بتا دیں اور فال نکال کر، یہ کارڈ نکال لیا، وہ طوطے نکالتے تھے نا پہلے، یہ فال گوئی اس طرح کا، یہ کوئی معاملہ نہیں۔ آپ پر تو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جبریل امین کے ذریعے علیہ السلام۔ یہ جو مشرکین کا اعتراض تھا کاہن ہونے کا، اس کا اللہ تعالیٰ نے رد فرما کر جواب دیا ہے۔ آیت نمبر 211، وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ اس قابل ہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔
مشرکین کے اعتراض کا مزید جواب، مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ قرآن حکیم کہانت ہے، یعنی کاہنوں کی بات، یا شیطانوں کا کلام ہے، معاذ اللہ۔ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ نمبر 1، شیاطین کو یہ حق ہی نہیں کہ وہ قرآن حکیم کو لے کر اتریں، قرآن تو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے۔ نمبر 2، ان میں طاقت ہی نہیں کہ وہ ایسا کر سکے، وہ اس قابل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کلام جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 212، انہم عن السمع لمعزولون، یقیناً وہ تو سننے کی جگہ سے بھی دور کر دیے گئے ہیں۔ کون؟ یہی شیاطین کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن حکیم کی حفاظت کے لیے دلیل یہ بات بیان کی گئی ہے کہ شیاطین تو قرآن حکیم سننے سے بہت ہی دور رکھے گئے ہیں، اور دیگر مقامات پر ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ لینا چاہتا کوئی جن تو اس کو شہاب ثاقب مارا جاتا۔ قرآن حکیم کی وحی اس کے نزول کی حفاظت کی گئی، اور جنات کو، شیاطین کو سننے سے دور رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 213، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہ کرو ورنہ تم بھی عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شرک کی ہلاکت خیزی، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات قطعاً ناممکن ہے، لیکن امت کو سمجھانے کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ بفرض محال اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کریں گے، بالفرض محال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب نازل کیا، یعنی شرک کرنے والوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آ کر رہے گا۔ تو حضور تو توحید کی دعوت دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسروں کو سنایا گیا جو شرک پر اڑا رہے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام کو مخاطب فرما کر امت کی تعلیم، مخاطب فرما کر، اس آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، حالانکہ وہ معصوم ہیں، یعنی خطاؤں سے پاک ہیں اور شرک سے یکسر پاک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرک اور کفر صادر ہونے کا ہرگز کوئی احتمال ہی نہیں، اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اس کی توجیہ یہ ہے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معزز اور مکرم بندے ہیں، لیکن بفرض محال، یعنی بفرض محال ہو ہی نہیں سکتا، بفرض سپوز کر لیں انگلش میں کہتے، لیکن بفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے نہیں بچ سکتے، تو پھر دوسرے لوگ شرک کر کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو حضور سے تو امکان ہی نہیں، جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ عذاب سے بچنے والے بالکل بھی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ آیت نمبر 214، اس کا ترجمہ ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رسول اللہ علیہ السلام کو حکم، بہت اہم بات آ رہی ہے خاندان والوں کے تعلق سے، رشتہ داروں کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اس حکم سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کے خطبہ بھی ملتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم جانتے ہو کہ رائد یعنی قافلے کا رہبر و رہنما اپنے قافلے کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم، اگر بفرض محال میں تمام انسانوں سے جھوٹ کہہ سکتا تب بھی تم سے کبھی نہ کہتا، اور اگر بفرض محال تمام انسانوں کو فریب دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی نہ دیتا۔ یہ جو حکم آیا کہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، رشتہ داروں کو، اس کے مطابق حضور نے عمل کیا، خاندان والوں کے سامنے بات حضور رکھ رہے علیہ السلام۔ آگے اب آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رسول ہوں، تمہاری طرف خصوصاً اور پوری نوع انسانی کی طرف عموماً۔ اللہ کی قسم، تم سب یقیناً مر جاؤ گے جیسے روزانہ سو جاتے ہو، پھر یقیناً اٹھائے جاؤ گے جیسے ہر صبح بیدار ہو جاتے ہو، پھر لازماً تمہارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر لازماً تمہیں پورا بدلہ ملے گا، اچھائی کا اچھا اور برائی کا برا، اور یا وہ بدلہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا دائمی آگ ہے۔ توحید کی دلیل بلکہ توحید کا تعارف اور آخرت کا تذکرہ اس خطبے میں آ رہا ہے، جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے قریب رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ علمی بات، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، میں اللہ کے سامنے کسی کے کام نہ آ سکوں گا، بس اپنی جانوں کو بچا لو۔ اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبد مناف میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت۔ مراد آخرت کی حوالے سے توجہ دلانا۔ ہاں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم علیہ السلام کے گھرانے کے دیگر افراد جو صاحب ایمان ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہے، البتہ اللہ کے نبی علیہ السلام سب کو آخرت کی توجہ دلا رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو بھی اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا ان خاندان والوں کو بھی اللہ کے عذاب سے خبردار کر رہے ہیں اور آخرت کی تیاری کی طرح متوجہ فرما رہے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 215 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنا رحمت کا بازو جھکائیے ان کے لیے جو ایمان والوں میں سے آپ کی پیروی کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بازوؤں کو ان لوگوں کے لیے جھکائے رکھیے جو ایمان لانے والے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یعنی اتباع کرنے والے ہیں۔ یہ صحابہ کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے، ان کی دلجوئی کا بیان ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو شفقت و نرمی فرمانے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ بازو جھکائے رکھنے سے مراد، بازو جھکانا کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنوں کے ساتھ شفقت و نرمی کا برتاؤ کیجئے تاکہ ان کے دلوں میں ایمان پختہ ہو جائے۔ یہ ہے اہم نقطہ کہ شفقت و نرمی کا معاملہ کریں تاکہ ان کے دلوں میں ایمان پختہ ہو جائے۔ آیت نمبر 216 فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ کفار و مشرکین کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ اے کافرو میں بیزار ہوں ان تمام نافرمانیوں سے جو تم کرتے ہو۔ یہ ہے اعلان برات کا معاملہ کہ تمہارا معاملہ پہ تمہارے حوالے، تمہارے کرتوت تمہارے حوالے۔ آیت نمبر 217 وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ کیجئے اس پر جو بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ علیہ السلام کو تلقین۔ آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ ان سارے کافروں مشرکوں کی مخالفت اپنی جگہ، ان کے مقابلے میں آپ کیا کیجئے؟ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ تعلیم عطا ہو رہی ہے۔ عملی پہلو، دعوت دین کے راستے میں دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ کا کام کر رہے تو بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ تعالیٰ ہی پر۔ آیت نمبر 218 الذی یراک حین تقوم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفقت کا اظہار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ علمی بات، اٹھنے سے مراد یعنی کھڑا ہونا جو ذکر آیا، اٹھنے سے مراد راتوں کو نماز کے لیے اٹھنا بھی ہو سکتا ہے، تہجد کی نماز، اور فریضہ رسالت ادا کرنے کے لیے اٹھنا بھی، اللہ کے کلمے کی دعوت دینا، اللہ کے دین کی دعوت دینا اور اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے کھڑا ہونا، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ آیت نمبر 219 وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست کو بھی دیکھتا ہے۔ نشست و برخاست، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، آنا جانا، یہ سب اس مفہوم میں داخل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہتا ہے جبکہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کو اور بیٹھنے کو، سجدہ کرنے کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معمولات ملاحظہ فرمانے، کیا وہ کر رہے ہیں اس کو دیکھنے کو، اور تربیت فرمانے کو۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احوال پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر کرم ہے۔ ان امور کو جب آپ انجام دے رہے ہیں تو اللہ آپ پر نظر کیے ہوئے ہے اور اللہ اس محبت کا اظہار فرما رہا ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ علیہ السلام کو تسلی۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں دیکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کی نظر عنایت کے زیر سایہ رہتے ہیں تو بھروسہ ہمیشہ اسی وحدہ لا شریک پر رکھیے۔ اس کا بھروسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر لحاظ سے کافی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی کیا پرواہ، جب توکل اللہ پر ہے تو باقیوں کی مخالفت کی کوئی فکر نہیں کرنی۔ یہ حضور سے خطاب اور امت کو بھی تعلیم ہے کہ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھا جائے۔ آیت نمبر 220، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات، وہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، یعنی وہ کفار کے اعتراضات بھی سنتا ہے اور اہل ایمان کی دعائیں بھی۔ سبحان اللہ، کافر کیا اعتراض کر رہے ہیں اللہ سنتا ہے، ایمان والے کیا التجا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو جاننے والا ہے، یعنی وہ کفار کے ظلم اور شرک کو بھی جانتا ہے اور اہل ایمان کی عبادات سے بھی خوب واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کافروں کو وہ عذاب دے گا اور ایمان والوں کی دعائیں قبول فرمائے گا اور ان پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرمائے گا۔ آیت نمبر 221، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ایک الزام کا جواب۔ اہل مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان نازل ہوتا ہے، جو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا ہے معاذ اللہ۔ اس آیت میں اسی الزام کا جواب دیا گیا۔ کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی کہتے شیاطین آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب عطا فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 222، تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ کہاں اترتے شیاطین؟ بتایا گیا شیطان کے دوستوں کی برائی، جن لوگوں پر شیطان اترتے، نمبر 1 وہ جھوٹے ہوتے، نمبر 2 وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو جہاں جھوٹ ہے، گناہ ہے، نافرمانیاں ہیں، وہاں شیاطین کا معاملہ آتا ہے اترنے کا۔ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے۔ آیت نمبر 223، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ سنی سنائی باتیں کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ کاہن کی برائیاں، شیاطین ان کے کانوں میں سنی سنائی باتیں ڈال دیتے ہیں، سنی سنائی حقیقت ہوتی نہیں۔ نمبر 2، وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی ان باتوں میں کئی جھوٹ ملا کر آگے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ پر جھوٹ ہے، شیاطین جھوٹی باتیں ان کاہنوں کے کان میں ڈالتے ہیں اور وہ مرچ مسالے لگا کر اور اس کے اندر جھوٹ ایڈ کر کے آگے بڑھاتے ہیں، تو جھوٹ ہی جا رہا ہوتا ہے نافرمان لوگوں کے پاس۔ علمی بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے کاہنوں کے متعلق دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کاہن ہیج ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ہیج بے وقعت، کوئی حقیقت نہ ہونا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، وہ بسا اوقات ایسی باتیں کہتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک صحیح بات کوئی جن فرشتوں کی گفتگو سے جھپٹ کر لے بھاگتا ہے اور لا کر اپنے دوست کے کان میں مرغی کے کڑکڑانے کی طرح کڑکڑ کر دیتا ہے۔ سمجھ آئی؟ مرغی کا کڑکڑانا اس کی طرح کڑکڑ کر دیتا ہے، کان میں ڈال دیتا ہے۔ کاہن اس ایک صحیح بات میں 100 سے بھی زیادہ جھوٹ ملا کر بیان کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف کی روایات ہیں۔ یہ ہے جو کاہنوں کا معاملہ۔ آیت نمبر 224، اب شعراء کا بیان۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ مشرکین کے اعتراض کا جواب۔ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ قرآن شاعری ہے، معاذ اللہ۔ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ قرآن حکیم شاعری نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے جواب میں شاعروں کی عمومی کمزوریاں بیان کی گئی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت و کردار نہایت پاک تھا۔ شاعروں کی پہلی کمزوری، شاعروں کی پیروی کرنے والے بے عمل لوگ ہوتے ہیں، اور اکثر آپ شعراء کو دیکھیں گے وہ خود بھی اور ان کی پیروی کرنے والے اکثر و بیشتر بے عمل لوگ ہوتے ہیں۔ باتیں بڑی بڑی کریں گے لیکن عمل کے میدان میں زیرو ہوتے ہیں۔ عملی پہلو، کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو اس کے رفقاء اور پیروکاروں کو دیکھ لیا جائے کہ جیسے وہ ہوں گے ویسا ہی وہ شخص ہوگا۔ پیروی کرنے والوں کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ جس کی پیروی کی جا رہی وہ خود کیسا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کسے دوست بناتا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو شعراء کی پیروی کرنے والے دوست احباب وہ تو گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ کہ جو بے عمل ہوا کرتے ہیں اور گمراہی کے راستوں پر لگے ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اس کا ایک ایکسیپشن بھی ہے، وہ آگے چل کر بات آئے گی۔ آیت نمبر 225،
الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ شاعروں کی مزید کمزوری کا بیان، شاعر ہر وادی میں سرگردہ رہتے ہیں، کبھی ادھر کی باتیں کبھی ادھر کی باتیں، یہ مراد ہے۔ مبالغے اور تخیل میں بہت آگے نکل جاتے، تخیل خیالات کی دنیا، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا کسی کی تعریف کرنے بیٹھے تو اسے آسمان پر چڑھا دیا، کسی کی مذمت پر آئے تو اسے دنیا کی بدترین مخلوق بنا کر پیش کر دیا، کسی کی پگڑی اچھالی، کہیں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائی۔ غرض یہ کہ زندگی کا کوئی میدان ایسا نہیں جن میں یہ اپنے خیالات کے گھوڑے نہ دوڑاتے ہوں اور اپنے سر نہ پٹختے پھرتے ہوں۔ ان کی زندگی کا نہ کوئی متعین مقصد ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اصول کے پابند ہوتے ہیں۔ کبھی فلاں کی تعریف اور آج فلاں دشمن ہے، کل اسی دشمن کی تعریف اس کو دوست بنا لیا اور کل کا جو دوست ہے اس کو دشمن بنا لیا، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، اصول ان کی زندگی میں نہیں ہوا کرتے۔ آیت نمبر 226، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ یہ تیسری کمزوری بیان ہو رہی شعراء کی۔ شاعروں کی مزید کمزوری کا ذکر، اکثر و بیشتر شاعر کہتے وہ ہیں جو خود کرتے نہیں، یعنی قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ یہ کمزوریاں ہیں جو شاعروں کی بیان کی گئی، مگر شاعر اچھے بھی ہوتے ہیں، آگے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اگلی اور آخری آیت ہے سورۃ الشعراء، آیت نمبر 227، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، سوائے ان شاعروں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور وہ عنقریب جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ کون سی پلٹنے کی جگہ واپس جائیں گے۔ یہ آخری آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 کا ترجمہ، نیک شاعروں کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت میں مذکور اچھے شاعروں کا بیان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھے شاعروں کی 4 شانیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، وہ صاحب ایمان ہوتے، نمبر 2، نیک اعمال کرتے ہیں، نمبر 3، بہت کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمبر 4، جب ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اس کا اپنی شاعری کے ذریعے انتقام لیتے ہیں۔ یہ صفات والے شاعر اچھے شاعر ہوتے ہیں۔ عملی پہلو، اکثر و بیشتر شعر و شاعری عشق و محبت کے ناجائز معاملات پر مبنی ہوتی ہے جو اسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں، لیکن اگر اشعار کے ذریعے اچھی باتیں سمجھائی جائیں تو یہ پسندیدہ ہے۔ عام شعر و شاعری میں عشق و محبت کی داستانیں، ناجائز محبتوں کی داستانیں، ناجائز تعلقات کی باتیں چلتی، جو کہ گناہ کی بات ہے، لیکن اشعار ایسے اچھے ہوں کہ جن میں کوئی میسج ہو، نصیحت ہو، یاد دہانی ہو، خیر کا پہلو ہو، اچھی بات کی طرف توجہ ہو، تو یہ تو پسندیدہ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کئی شعروں میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی، بعض مرتبہ اشعار حکمت بھرے بھی اشعار ہوتے ہیں، چنانچہ اچھے شعر کہنا پسندیدہ عمل ہے، جیسے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہترین کلام لکھے۔ اسی طرح کئی بزرگان دین نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں حمد باری تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام لکھے۔ یہ سب پسندیدہ شاعر اور ان کے اشعار پسندیدہ اشعار ہیں۔ یہ ایکسیپشن اس مقام پر ہمارے سامنے آ گیا۔ آخر میں لکھا ہے کہ سورت کے آخر میں ظالموں کے لیے وعید، ایسے لوگوں کو جہنم سے ڈرایا گیا ہے۔ یہاں کا سورہ شعراء کا مطالعہ مکمل ہوتا ہے اور آخر میں آپ کے علم و عمل کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سورۃ الشعراء کے مطالعے کی تکمیل پر اب علم و عمل کی باتیں۔ پہلا نقطہ، قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک روشن کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کے واضح اصول موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 2 میں بات آئی تھی۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کوئی بڑی نشانی دکھا کر لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا۔ آیت نمبر 4 میں بات آئی تھی، اختیار دیا ہے، نشانیاں واضح ہیں، پیغام آ چکا، جو چاہے آزاد مرضی سے قبول کرے، جو چاہے رد کرے، جبر کا معاملہ نہیں۔ نمبر 3، منکرین حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں، انہیں جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت نمبر 5 6 میں بات آئی۔ نمبر 4، بڑا اہم عملی نکتہ، ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم کو عربی زبان میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا۔ یہ سورہ شعراء آیات 194 اور 195 میں ذکر آیا تھا۔ پانچواں نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے قوموں کو ان کے برے انجام سے ڈراتا ہے، پھر کفر و نافرمانی کرنے پر اڑے رہنے والوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 208 میں بات آئی تھی۔ نمبر 6، ہمیں اپنے رشتہ داروں کو گناہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب اور غضب سے ڈرانا چاہیے، کیونکہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ یہ بات آیت نمبر 214 میں ہمارے سامنے آئی تھی۔ ساتواں نقطہ ہے، ہمیں ایمان والوں سے بہت شفقت اور تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ یہ آیت نمبر 215 میں بات آئی، نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ نمبر 8، شیطان جھوٹے اور گناہگار لوگوں کا ساتھی ہوتا ہے۔ یہ آیات 221 تا 223 میں بات آئی تھی۔ اللہ شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علم و عمل کی باتیں، اس حوالے سے 9واں نقطہ، جھوٹے شاعروں کی پیروی کرنے والے عموماً گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 224 میں بات آئی، برے شاعروں کا ذکر آ گیا تھا۔ نمبر 10، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا اور ظالموں سے انتقام لینا اچھے شاعروں کی صفات ہیں۔ یہ بات آخری آیت میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 میں ہمارے سامنے آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری، آپ کے، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک نئے درس کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔